بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ووحفة الوجه ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم. فأما يزيد فرجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترمة معلن بالفسق والفجور مثلي لا يبايع مثله. سبحان ایک اور صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرت۔ حضرات گرامی قد، بزرگان ملت، دوستان عزیز، اشرح مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کربلا زینہ بزینہ کے عنوان سے متعدد معروضات آپ کے گوش گزار کی گئی، اور اس مرحلے تک گفتگو پہنچی کہ فرزند رسول نے بیعت کا انکار کیا، اور ان لفظوں کے ساتھ انکار کیا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کا خزانہ ہیں، ہماری دہلیز ہی وہ دہلیز ہے جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، جس پر ملائکہ کی آمد و رفت ہے، ہمارے ہی ذریعے سے اسلام کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی، اور ہمارے ہی ذریعے سے ہم ہی میں خاتم المرسلین کو مبعوث بھی کیا گیا۔ لیکن جس یزید سے بیعت کی بات ہے وہ یزید شراب نوش ہے، وہ یزید شراب پیتا ہے، قمار باز ہے۔ بعض روایت میں ایک لفظ اور لکھا ہے کہ وہ یزید کبوتر باز بھی ہے۔ یہ لفظیں بعض روایات میں موجود ہیں کہ شرابی ہے، زناکار ہے، بدکردار ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ تو اس طرح کا بدکردار اگر مجھ جیسے باکردار سے بیعت مانگے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں۔ حسین ابن علی نے فقط بیعت کا انکار نہیں کیا، بلکہ بیعت مانگنے والے کے صفات بھی بتائے اور اپنے کمالات بھی بتائے، جو اس بات کی علامت ہے کہ رہتی دنیا تک حسین مزاج انسان، یزید مزاج انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو بھی حسینی مزاج رکھتا ہوگا وہ یزیدی صفات لوگوں سے بیعت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ جھکے گا نہیں۔ غور کیجئے گا، جب امام نے بیعت کا انکار کیا اور فرمایا نصبہ و تصبحون، ہم بھی صبح کریں گے تم بھی صبح کرنا، پھر ہم دیکھتے ہیں ایونا احق بالخلافت والبیعہ، کہ کل دیکھیں گے کہ بیعت کا اور خلافت کا زیادہ مستحق کون ہے، حسین کو بیعت لینا چاہیے یا حسین کو بیعت کرنا چاہیے، یہ بات ہم کل دیکھیں گے۔ تاریخ میں ملتا ہے جب امام یہ جواب دے کے انکار کر کے جانے لگے، اس وقت مروان نے یہ کہا کہ اگر آج حسین تیرے درمیان سے چلے گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے، اس لیے ابھی حسین کے سر و تن میں جدائی کر دے۔ اور امام نے مخاطب ہو کے کہا یا ابن الزرقاء اتحدثنی بالموت، تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، اے زن نیلگوں چشم کی اولاد۔ میرے عزیزوں سمجھیے اس بات کو کہ دشمن حسین کو جانتا تو ہے، پہچانتا نہیں، حسین کو دیکھ تو رہا ہے مگر حسین کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ کہہ کیا رہا ہے کہ حسین کو قتل کر دو، سوچ رہا ہے کہ حسین کے قتل کر دینے سے حسین ختم ہو جائیں گے، حسین کو مار دینے سے حسین ختم ہو جائیں گے۔ ظاہراً اگر حسین قتل بھی ہو گئے تو فکر حسین تو ختم نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو بظاہر اگر ختم کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو فکر حسین ختم نہیں ہو سکتی۔ حسین فقط ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ایک فکر کا نام ہے، ایک ریولوشن کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے۔ لوگوں کے درمیان
خواب غفلت میں سوئی ہوئی قوموں کو بیدار کرنے کے لیے اگر کوئی نام ہے تو وہ نام حسین ہے۔ توجہ کیجیے گا، مولانا فیروز حیدر صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہوش میں آ جائے، مگر قومیں اگر خواب غفلت میں چلی جائیں تو پھر پانی کے چھینٹوں سے نہیں بلکہ گرم خون کے چھینٹوں سے انہیں بیدار کیا جاتا ہے۔ حسین ابن علی جانتے ہیں کہ امت جس خواب غفلت میں پڑی ہے اسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے نہیں چاہیے، اسے عصمت کے گرم خون کے چھینٹے چاہیے تاکہ وہ بیدار ہو سکے۔ اور حسین نے جب مدینہ چھوڑ کر اعلان کیا ہے انقلاب کا، اس قیام کا اعلان کیا ہے، تو دنیا نے دیکھا جو سب سے پہلا دشمن تھا جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، وہی دشمن صبح عاشور کو حسین کے پہلو میں آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دشمن تھا اگر وہ بھی حسین کے شعور سے واقف ہو جائے تو باشعور ہو کر حسین کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزوں، بات حر کی آئی ہے تو ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا میرے عزیز، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے تاریخ اسلام میں دو لوگ ہیں، دونوں نے شب بیداری کی ہے، دونوں قتل معصوم کے ارادے سے آئے تھے، دونوں کا نظریہ ایک تھا مگر دونوں کی ذات میں فرق تھا۔ توجہ کیجیے گا، ایک وہ شخص تھا جو 19 رمضان کو کوفے میں آیا تھا علی کو قتل کرنے، ایک یہ حر تھا جو کربلا میں آیا تھا حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ قاتل دونوں تھے، ارادہ دونوں کو قتل کرنے کا تھا، اور دونوں نے شب بیداری کی کہ نہیں؟ حر نے بھی شب بیداری کی، ابن ملجم نے بھی شب بیداری کی، مگر دونوں کی شب بیداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کا شعور بیدار ہو گیا، ایک کا شعور فاقد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جس کا شعور ختم ہو گیا وہ جہنمی ہو گیا، جس کا شعور بیدار ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ نہیں اور آسان کروں بات کو میرے عزیز، توجہ کیجیے گا، روایت میں یہ ملتا ہے کہ ابن ملجم بھی علی کی بیعت کرنے والوں میں سے تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے جب والی یمن کو لکھا کہ میرے چاہنے والوں کو بھیجو، تو یہ والی یمن نے 100 لوگوں کی فہرست بنائی کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، پھر 100 لوگوں کو چھانٹ کر اس نے 10 لوگوں کی فہرست بنائی۔ ان 10 لوگوں میں بھی سب سے سروشریشٹھ جو تھا، جو سب سے بہتر اسے نظر آیا، اس میں ابن ملجم کو سردار بنا کے بھیجا۔ اور تاریخ میں ابن ملجم کے وہ اشعار بھی موجود ہیں جو اس نے مولائے کائنات کی شان میں کہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر مولا کی شان میں کہنے والا شاعر ضروری نہیں ہے کہ فرزدقی ہو، کمیتی ہو، کبھی کبھی ابن ملجم صفت لوگ بھی ضرورت کے تحت علی کی شان میں مدح کر دیتے ہیں۔ لہذا ہر شاعر سے مروب نہ ہوئیے گا، یہ دیکھیے گا کہ شاعر شہرت کے لیے ذکر حسین کر رہا ہے، دولت کے لیے ذکر حسین کر رہا ہے، یا محبت حسین میں ذکر حسین کر رہا ہے۔ اگر محبت حسین میں کرے گا تو خاک شفا نیلام نہ کرے گا، شراب خانوں میں ذکر اہل بیت نہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سستی شہرت کے حصول کے لیے شاعری اور ہے، آل محمد کی محبت میں شعور کی بیداری کے ساتھ شاعری اور ہے۔ وہ شاعری جو آل محمد کی محبت میں شعور کے ساتھ ہو، اس بیت پہ جنت میں ایک بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے بہت زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بولیں ہی نہ تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ طلب داد نہیں ہے مگر اظہار فہم تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، یہ زبان اگر
ثقیل ہو رہی ہو تو اسے ہلکی کی جائے، آپ تک پہنچانے کے لیے غور کیجیے گا۔ تو ابن ملجم علی کی بیعت میں تھا۔ تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بار مولا کائنات میثم تمار کی دکان پر بیٹھے ہوئے، ادھر سے ابن ملجم کا گزر ہوا، جناب مولا کائنات نے میثم تمار سے فرمایا یہی شخص میری بیعت کو توڑے گا، یہ شخص میری بیعت کو توڑے گا اور یہی میرا قاتل ہوگا۔ جناب میثم تمار نے سنا یہی قاتل ہوگا، یہی آپ کی بیعت کو توڑے گا، ظاہر ہے کہ میثم تمار سے زیادہ مولا پہ بھروسہ رکھنے والا اور اعتماد رکھنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ میثم تمار کا بہت مشہور ہے نا، یاد ہے آپ کو، کھجور والا، ذرا سا سن لیجئے، اور گجرات میں سنانا ضروری ہے کیونکہ یہاں لوگ بزنس کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ واقعہ سننا بہت ضروری ہے، غور کیجئے گا۔ مولا میثم تمار کی دکان پہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا کھوٹا سکہ لے کر، کہتا ہے یا علی کھجوریں دے دیجئے۔ علی نے کھوٹا سکہ دیکھا، اسے کھجوریں دے دی۔ اس احمق کو اتنا بھی نہیں سمجھ آیا کہ جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے، کیا وہ کھوٹے سکے کو پہچان نہیں پائے گا؟ علی نے کھوٹا سکہ لے کے رکھ لیا، یہ کالر اونچی کرتے ہوئے گیا، یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے دکاندار کو بنا دیا۔ کبھی کبھی دکاندار اگر پھٹا ہوا نوٹ لے لے تو یہ نہ سمجھا کیجئے کہ وہ بیوقوف بن گیا، یہ سمجھا کیجئے کہ اس نے آپ کی عزت کا لحاظ رکھا۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، آپ کی عزت کا لحاظ رکھا، اس لیے اس نے بسا اوقات پھٹا ہوا نوٹ لے لیا، معلوم ہے کہ نہیں چلے گا، مگر جاننے دیجئے باشرف لوگ ہیں، عزت دار آدمی ہے، کیا اس کے چہرے کا پانی اتارے؟ غور کیجئے گا۔ لہذا بسا اوقات شریف دکاندار، اور آسان کر دوں، شریف نسل کے دکاندار کبھی کبھی لوگوں کی عزت رکھنے کے لیے کھوٹا سکہ لے لیتے ہیں، مگر کھوٹا سکہ دینے والے کو یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے بیوقوف بنا دیا۔ یہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ چلو مزہ آ گیا، کھوٹا سکہ کسی دکان پہ چل نہیں رہا تھا، میثم تمار موقع پہ تھے نہیں، میں نے علی کو کھوٹا سکہ گویا دے دیا۔ آپ نے غور کیا، کھوٹا سکہ دیا، کھجوریں لی اور لے کے چلا گیا۔ ادھر میثم تمار آئے، پوچھا مولا کچھ بکا وکا کہ نہیں؟ آپ نے اسے سکہ دیا، اس نے سکہ دیا، دیکھا اور کچھ بولا نہیں، بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ کہنے لگا مولا یہ آپ نے کھوٹا سکہ لے لیا، لیکن میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ مزاج میثم کے خلاف ہے، کہ وہ علی سے پوچھیں گے، وہ بھی تو جانتے ہیں کہ علی کا معیار کیا ہے، لہذا اس نے خاموشی سے کھوٹا سکہ رکھ لیا اپنے پاس۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص جو کھجوریں لے کے گیا تھا واپس آیا، آگے کہتا ہے یا علی ان کھجوروں میں تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کھجوروں میں تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ علی نے کہا لاؤ میری کھجوریں، لے لو اپنا سکہ۔ علی نے کھجوریں لی، سکہ میثم سے کہا میثم ذرا وہ سکہ دینا جو میں نے دیا تھا، وہی کھوٹا سکہ۔ جناب میثم نے سکہ دیا، سکہ واپس کیا۔ مولا نے اس ہاتھ میں کھجوریں لی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ مولا نے اس کے ہاتھ سے کھجوریں لی، میثم کو دی، یہ تو چلا گیا۔ میثم نے کھجوریں دیکھی، کہا مولا اس میں تو کیڑے کہیں نہیں ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ مولا کیا بتانا چاہتے تھے میثم کو؟ میثم کو نہیں، ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ حرام مال سے خریدا ہوا مال کیڑے پڑے ہوئے ہوتا ہے، علی ہوتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جب کبھی حرام مال سے کوئی مال خریدیے گا تو یہ نہ سوچیے گا کہ یہ فائدہ دے گا، وہ نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اس لیے علی نے قاعدہ بنایا ہے، علی میثم کی دکان پر خرمے نہیں بیچ رہے تھے، کائنات کو بیع و شرع کے طریقے بتا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اسی میں اسی میثم کی دکان پہ ہے، علی دیکھا ابن ملجم جا رہا ہے، آپ نے کہا یہ میری بیعت توڑے گا اور یہی میرا قاتل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ
کچھ دیر کے بعد وہ شخص واپس ابن ملجم پلٹا اور میثم کی دکان سے ہوتا وہ گزرا، امام کو دیکھا، سلام کیا، رک گیا۔ توجہ کیجیے گا، امام نے پوچھا تو میری بیعت توڑے گا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ پھر پوچھا امام نے تو میری بیعت توڑے گا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ پھر پوچھا تو میری بیعت توڑے گا تو نہیں؟ جب اس نے تیسری دفعہ کہا کہ نہیں مولا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ توجہ، روایت کہتی ہے کہ تیسری مرتبہ جب اس نے منع کیا تو ابن ملجم نے تلوار نکالی، اپنی گردن پہ رکھی اور کہا مولا اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اجازت دے میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ امام نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، چلا جا۔ امام نے کہا وہ چلا گیا۔ میثم تمار کہتے ہیں مولا ہاتھ آیا ہوا شکار آپ نے ہاتھ سے جانے دیا، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو مار رہا تھا۔ توجہ سے جملہ سنیے گا، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو قتل کر رہا تھا، کیا بہتر ہوتا کہ جیسے ہی وہ آیا تھا وہ خود کہہ رہا تھا، اس کو اجازت دیتے، گردن کاٹ دیتا، قصہ تمام ہو جاتا۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں میثم علی کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو جملہ سنیے، یعنی یہی ابن ملجم ہے جو علی کی بیعت کر چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علی کی جو بیعت کرا، جس نے علی کی بیعت کی وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ بھئی علی کا ساتھی ہے، علی کا صحابی ہے، تو اس کا مطلب ہے جنتی ہے۔ لیکن شب بیداری کے بعد، ایک رات گزارنے کے بعد، توجہ کیجئے گا، ابن ملجم بہکا کیسے؟ ابن ملجم بہکا قطامہ کے عشق میں، قطامہ کے عشق میں اور حاکم شام کی دولت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دولت اور عشق سر چڑھ کے بول جائے تو بس اوقات عقیدوں کی تجارت ہو جاتی ہے۔ لہذا دنیا میں یاد رکھنا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، عقیدے ختم نہ ہونے دینا۔ دولت کیا ہے؟ ہاتھ کا میل ہے، کبھی آئے گی کبھی جائے گی۔ شہرت کیا ہے؟ ہاتھ کا میل ہے، کبھی آئے گا کبھی جائے گا۔ عہدہ کیا ہے؟ کبھی آئے گا کبھی جائے گا۔ مگر محبت حسین اگر ایک بار آ کے چلی گئی نا تو پھر آنے والی نہیں ہے، سیدھی جہنم میں لے کے جانے والی۔ اگر ایک بار محبت حسین ہاتھ سے چلی گئی، اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ محبت ہاتھ سے نہ جائے۔ عہدے آئیں گے چلے جائیں گے، شہرتیں آئیں گی چلے جائیں گی، دولتیں آئیں گی چلے جائیں گی، نام و نمود آئے گا چلا جائے گا، مگر محبت حسین ایک عظیم شے ہے میرے عزیزوں۔ من اراد بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارت الحسین۔ جب پروردگار عالم کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ غیر مسلم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ ان سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے دل میں بھی محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جوش نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری، مولا علی نا قاتل پر، بہت توجہ رکھیے گا۔ تو ایک شخص وہ ہے جو جنت میں ہے مگر ایک رات دولت، شہرت اور عشق کے حصول میں جنت سے جہنم میں چلا گیا۔ ایک شخص وہ تھا جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا تھا، مگر شب بیداری نے شعور بیدار کیا تو جہنم سے صبح عاشور میں حسین کے قدموں میں آ کے جنت میں چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے شب بیداری اس نے بھی کی ہے، شب بیداری اس نے بھی کی ہے۔ یاد رکھنا شیعوں، شب بیداری کمال نہیں ہے، شعور کی بیداری کمال ہے۔ شب بیداریاں کمال نہیں ہے، شعور کی بیداری کمال ہے۔ وہ شب بیداری جس میں ذکر حسین ہو، وہ شب بیداری جس میں ماتم حسین ہو، وہ شب بیداری جس میں محبت حسین کا اظہار ہو، وہ شب بیداری عبادت ہے۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے وقت برباد کرنے والی رات کو شب بیداری نہیں کہتے ہیں۔ چاروں طرف شہر میں بائیکیں لے کے گھومنے والی ذات کا نام شب بیداری نہیں ہے۔ چوراہوں پہ سگریٹ نوشی کا نام شب بیداری نہیں ہے۔
انجمن میں گٹکا خوری کا نام شب بیداری نہیں ہے، باوضو ہو کے مجلسوں میں آنا، رات بھر حسین کی محبت میں مجلس عزا کرنا، وہ شب بیداری ہے۔ یہی شب بیداری ایسے شعور کو بیدار کرے گی، سال بھر گزر جائے گا، برائیوں کی طرف جاؤ گے نہیں، اچھائیوں کو کبھی چھوڑو گے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ شب بیداری رسم و رواج کا نام نہیں ہے، شب بیداری رواج کے پنپانے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جوان رات بھر چائے پی رہے ہیں، ہوٹلوں پر چسکیاں لے رہے ہیں، رات بھر سگریٹ نوشی کے شرف سے مشرف ہو رہے ہیں، رات بھر گٹکا خوری چل رہی ہے، ایک دوسرے پر طنز ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس کا نام شب بیداری نہیں ہے۔ جتنا جاگیے حسین کے لیے جاگیے، تاکہ جب سوئیے تو حسین تمہارا مقدر بنا دے۔ اگر حسین کے لیے جاگو گے تو قبر میں جب سو گے نا تو مقدر بن جائے گا۔ مگر آج اگر دوستی کے لیے جاگتے رہے، کسی اور مقصد کے لیے جاگتے رہے، تو شب بیداریوں کو بدنام نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ رات میں سو جائیں، بجائے یہ کہ شب بیداری کے نام پر آپ آوارگتی کریں، جسے کہا جاتا ہے، آوارہ بن کے پھریں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ مجلس عزا میں بیٹھیں۔ یہی مجلس عزا میں بیٹھنا آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر نہیں بیٹھ سکتے تو گھر جا کے سو جائیے، سونا بھی آپ کا عبادت ہو جائے گا۔ غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا۔ تو ایک شب بیداری یہ ہے اور ایک شب بیداری یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شب بیداری وہ قابل قبول ہے جس میں شعور کی بیداری ہو۔ توجہ کیجیے گا، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک انقلاب کا نام ہے۔ یہ حسین اس انقلاب کا نام ہے کہ جب یہ قومیں نام حسین لیتی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے لبوں سے یا حسین کا نام لیتے ہیں، نہ جانے کتنی ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، نہ جانے کتنی سلطنتیں لرزہ برندام ہو جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں۔ آپ زمین پر بیٹھ کے یا حسین کہتے ہیں، ادھر بنی امیہ کی ہڈیاں سلگنے لگ جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لیجئے عزیزان محترم، مولا مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، مکے آتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ جب مولا کائنات، جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا تو مکے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مکہ کیوں جا رہے ہیں امام؟ مکہ جانے کے بجائے کسی اور جگہ چلا جاتے ہیں۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ یہ مکے کے لیے ہے کہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر کیا ہے؟ مکہ ہے۔ اس مکے کی صفت کیا ہے؟ مبارکم وہدی للعالمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکہ بابرکت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو حسین بھی تو ہدایت کے لیے ہے، اور حسین بھی تو لوگوں کے لیے باعث برکت ہے، اس لیے حسین نے چاہا کہ مکے چلے جائے۔ اور قرآن نے آواز بھی دی، من دخلہ کان آمنا، جو اس مکے میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ تو چونکہ حسین دہشت گرد سلطنت سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کوئی جائے امن چاہیے تھی، اور مکے سے اچھی جائے امن کوئی ملنے والی نہیں تھی، اس لیے امام نے مکے کا ارادہ کیا۔ غور کیجئے گا، جب امام مکے میں پہنچے، کب پہنچے مکے میں نے بتایا تھا، بھول گئے بچے میرے، 3 شعبان۔ تو زور سے بولیے، کیا شرمانے کی کیا بات ہے؟ اس میں پتہ تو چلے لوگوں کو کہ ہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں ایک کلاس بھی ہوتی ہیں، اس میں اللہ نے 2 کان اس لیے نہیں دیے کہ ایک آدمی ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے، 2 کان اللہ نے اس لیے دیے تاکہ دونوں سے غور سے سنے، ٹھیک ہے؟ ایک بچے سے پوچھا کہ بادام کھانے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ عقل آتی ہے، کہتے ہیں بادام ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں آپ، لہذا توجہ کیجئے۔ کب امام چلے مدینے سے؟ کب چلے؟ 28، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 28 رجب کو، 28 رجب سن 60 ہجری میں امام مدینے سے چلے۔ مکے میں کب پہنچے؟ 3 شعبان سن 60 ہجری۔ توجہ کیجئے گا، اب مکے میں کب تک رہے امام؟ ذی الحجہ تک، یعنی شعبان، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 7 یا 8، ایک روایت میں 7 ہے، ایک روایت میں یہ کہ 8 تاریخ کو نکلے، بہرحال 7 یا 8 دونوں میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ گویا کتنے دن امام رہے؟ جوڑ کے بتائیے، 4 مہینے
4 دن، تقریباً 4 مہینے. یاد رکھیے گا، میں آگے چل کے پوچھوں گا اپنے بچوں سے جو بیٹھے ہوئے آگے، کتنے دن امام رہے مکے میں؟ 4 مہینے 4 دن. تو 4 مہینے 4 دن امام مکے میں رہے. تو امام نے مکے میں رہ کے کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا. 4 مہینے 4 دن امام مکے میں رہے. تو امام مکے میں پہنچنے کے بعد اب مکے میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک ملاقات عبداللہ ابن عمر سے ہوئی ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. ایک ملاقات عبداللہ ابن زبیر سے ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیلات آپ کی خدمت پیش کی جائیں گے. ایک ملاقات عبداللہ ابن عباس سے ہوئی، جسے ابن عباس کہا جاتا ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے مکے میں. اور اس کے علاوہ جناب محمد حنفیہ سے بھی یہاں مکے میں ملاقات ہوئی ہے. اور بعض روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے بھی یہاں ملاقات ہوئی ہے. بہرحال وہ 5 ملاقاتیں اپنی جگہ ہیں. یہاں امام نے، توجہ کیجیے گا، امام مدینے سے کس لیے نکلے ہیں؟ یزید کی بیعت کا انکار کر کے. تو یہ بات پوری عالم اسلام میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا اور اب آپ مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکے آ چکے ہیں. ادھر مکے میں ایام حج آ رہا ہے، توجہ کیجیے گا، پوری دنیا کا مسلمان مکے آ رہا ہے. اور حج کے دوران حسین حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے جا رہے ہیں. کوئی باشعور مسلمان پوچھے تو صحیح کہ جب پوری دنیا کا مسلمان مکے آ رہا ہے تو فرزند مکہ مکہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جب پوری دنیا کا مسلمان خانہ خدا آ رہا ہے تو مولود کعبہ کا بیٹا کعبہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جب پوری دنیا قربانی دینے کے لیے آ رہی ہے تو حسین قربانی دینے کے بجائے خانہ کعبہ چھوڑ کے، منی چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہی پیغام دنیا کو حسین دینا چاہتے تھے کہ امت کو معلوم ہونا چاہیے جب فرزند مکہ کے لیے مکہ جائے امن نہ رہا تو عام مسلمان کے لیے اس حکومت میں امن کہاں سے پراپت ہوگا؟ اس حکومت میں عام لوگوں کو امن و امان کیسے ملے گا جب حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے؟ اور کیا آپ نے، جب امام چھوڑ رہے ہیں تو حاجیوں کے لباس میں یہاں قاتل آئے ہیں. توجہ کیجیے گا، جب امام مکے میں ہیں تو آپ نے بصرہ کے 5 قبیلوں کے سرداروں کے پاس خط لکھا. بصرہ کے 5 قبیلوں کے پاس آپ نے خط لکھا، جس میں نام بھی بیان کیا گیا. مالک بن مسمع بکری، یہ وہ شخص تھا جس نے جنگ جمل میں مروان کو پناہ دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے خط لکھا تھا وہ شیعہ نہیں تھا. توجہ نہیں کر رہے آپ، یہ شیعہ نہیں تھا، مگر اسے امام نے خط لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ بصرے میں جو لوگ رہتے تھے، جو قبیلے رہتے تھے، ان میں یہ کسی قبیلے کا سردار تھا. دوسرا نام لکھا ہے احنف بن قیس کا، اسے بھی اس کے پاس لکھا. تیسرا لکھا ہے عمرو بن سعید ازدی کا. اس کے بعد چوتھا نام منذر بن جارود کا لکھا ہے. اور ایک نام لکھا ہے حیثمی کا، حیثم سلمہ کا نام لکھا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ جارود بن منذر کون تھا، یا منذر بن جارود کون تھا؟ یہ ابن زیاد کا سسر تھا، یعنی اس کی بیٹی ابن زیاد سے منسوب تھی. امام نے جب یہ 5 قبیلوں کے نام خط لکھے تو سب نے خط چھپا لیے، مگر منذر بن جارود نے یہ خط نہیں چھپایا، یہ ابن زیاد کو دے دیا. اور یہ خط جو لے کر آیا تھا سلیمان جس کی کنیت تھی ابو رزین، اس کو پتہ چلا کہ یہ کون لے کر آیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سلیمان ابو رزین لے کر آیا ہے. تو کہا اسے بلاؤ اور فوراً قتل کر دیا جائے. اسے بلایا اور فوراً قتل کر دیا گیا. توجہ کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام نے ان 5 قبیلوں کے نام خط لکھا، جس خط میں یہ تحریر تھا کہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، وَأَكْرَمَ نَبُوَّتَهُ، اور اپنے بندوں میں سے منتخب کرنے کے بعد ان کے سر پہ تاج نبوت کرامت فرمایا، یعنی آپ کو نبی بنایا اور آپ کے کاندھوں پر امت کی اصلاح کی ذمہ داری رکھی. گویا امت کی اصلاح کی ذمہ داری نبی کے کاندھوں پر رکھی اور نبی کے بعد یہ ذمہ داری جانشین مصطفیٰ کے کاندھوں پر رکھی. مگر ایک قوم نے اس حق کو ہم سے غصب کر لیا اور اس حق کی طرف سبقت کر لی. یعنی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے
اس کی طرف سبقت کر لی جنہوں نے غدیر بھلائی، پیغمبر کا جنازہ چھوڑا اور حکومت کے لیے چل پڑے۔ عجیب مصیبت ہے۔ یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ نبی کا جنازہ چھوڑ کر گئے تھے ان سے پوچھئے کہ جلدی کیا تھی، جلدی کیا تھی خلافت کی، جلدی کیا تھی حکومت کی، جلدی کیا تھی بنانے کی؟ تو روایت میں یہ لکھا ہے کہ کسی کہنے والے سے میں نام نہیں لکھ سکتا، نام نہیں لے سکتا، تاریخ میں جا کے نام پڑھیے گا، جب کسی سے پوچھا کہ آپ کو کیا جلدی تھی، نبی کی تجہیز کر دیتے، نبی کی تکفین کر دیتے، نبی کو غسل دے دیتے، پہلے نبی کا جنازہ دفن کر دیتے، پھر جا کے خلافت کے لیے تکدو لگاتے، یہ نبی کے چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہنے لگے 2 سے 4 گھنٹہ نبی کی تجہیز و تکفین میں خراب ہوتا، اتنے گھنٹے میں امت بغیر کسی قائد کے رہ جاتی۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، امت بغیر کسی قائد کے رہ جاتی۔ عجیب بات ہے، نبی کے صحابی کو یہ معلوم ہے کہ 4 گھنٹے امت بغیر کسی قائد کے نہیں رہ سکتی، جسے اللہ نے خاتم المرسلین قرار دیا ہے، جسے عقل کل قرار دیا ہے، جسے علم کل قرار دیا ہے، جسے بندوں میں منتخب کیا ہے، جسے ختم الرسل قرار دیا ہے، سارے نبیوں سے جس کو افضل قرار دیا ہے۔ عجیب بات ہے، صحابی کو تو پتا ہے، رسول کو پتا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لہذا ایک قوم نے ہمارے حق کو غصب کیا مگر ہم نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ امت میں افتراق نہ ہو جائے، امت میں لڑائی نہ ہو جائے، امت میں جھگڑا نہ ہو جائے، امت آپس میں 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات عرض کر دی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ بیعت کر لیتے یا اپنے جام شہادت نوش کر لیتے، یا تیسرا راستہ یہ تھا کہ تلوار اٹھاتے، مگر علی نے نہ تلوار اٹھائی، توجہ کیجئے گا، نہ حکومت کی بیعت کی، نہ تلوار اٹھائی، نہ جام شہادت نوش کیا۔ مولا کیوں؟ کہ اس وقت اگر شہادت مجھے مل گئی اور شہادت کا جام میں نے پی لیا تو امت پھر افتراق میں بدل جائے گی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، تو مولا تلوار اٹھا لیجئے۔ کہ تلوار اگر اٹھا لی تو اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اسلام کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جملہ سنیے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حق کو پایا جائے، کبھی حق کو پانے سے بہتر حق کو پالنا ہوتا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ حق کا پانا ضروری نہیں ہے، حق کا پالنا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ تلوار نہ اٹھائے جائے۔ مولا بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کہ یاد رکھنا، علی کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہے، اور جو ید اللہ ہو وہ ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس میں نے گفتگو سمیٹ دیا، توجہ کیجئے گا۔ لہذا امام نے خط لکھا ہمارا حق غصب کر لیا گیا ہے، ہمارا حق غصب کر لیا، مگر ہم نے صبر کیا۔ اب اس میں طبری نے، بعض مورخین نے ایک فقرے کا اضافہ بھی کیا کہ ہاں جن لوگوں نے خلافت کو غصب کیا انہوں نے صلاح کی، امت میں اصلاح کی، حق کی جستجو کی، حق کو تلاش کیا اور وہ اپنے مقام تک پہنچ گئے۔ میرے عزیزوں، نہ انہوں نے حق کی جستجو کی، نہ اصلاح کا کام کیا۔ کیا تلوار سے اصلاح کی جاتی ہے؟ کیا کوڑے سے اصلاح کی جاتی ہے؟ کیا درے سے اصلاح کی جاتی ہے؟ کیا غدیر کو بلا کے کوئی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فقرہ امام حسین نے خط میں نہیں لکھا تھا، بلکہ طبری نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے تاکہ اپنے نمک کا حق ادا کیا جا سکے۔ تو تاریخ خالی نہ پڑھا کیجیے، خالی طبری کو نہ پڑھیجیے، بلکہ یہ بھی دیکھیے کہ کہاں کہاں راوی نے اپنے عقیدے کو بیچ میں رکھا ہے، اور رکھا بھی ہے، رکھایا بھی گیا ہے۔ حاکم، ایک روایت سن لیجیے، حاکم شام کے پاس ایک شخص آیا، ایک راوی آیا، بلکہ بلایا حاکم شام نے راوی کو، اور راوی کو بلا کے کہا کہ سنو یہ آیت جو قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یاد ہے نا کون سی آیت ہے؟ ہجرت، کہ جب علی نے نبی کی جگہ سو کر اپنے نفس کا سودا بارگاہ پروردگار میں کر لیا اور اللہ کی رضا علی نے خرید لی۔ پتہ ہے نا آپ کو واقعہ پورا، ہجرت کا واقعہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کہ اس آیت کو جو ہجرت میں علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کو میری طرف منسوب کر دے۔ سودے بازی دھاندلی دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے۔ اس آیت کو حاکم شام کہتا ہے میری طرف موڑ دے،
راوی نے لہجہ دیکھا، کہنے لگا یہ بتا کتنے دے گا، مطلب کتنے پیسے دے گا، کتنے درہم دے گا، اس کی قیمت کیا دے گا؟ حاکم شام نے کہا 2 لاکھ درہم۔ جب اندھے ریوڑی بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں، کاش آپ پہنچ جاتے۔ جب اندھے ریوڑی بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں، مال مفت دل بے رحم، حکومت کا مال ہے، جسے چاہے دیں، چاہے جسے چاہے نہ دیں۔ اور متروں پہ دان نہ کیا جائے تو کس پہ دان کیا جائے؟ متر ہی تو سب سے بڑا دان پردان والا ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے متر سے فرمایا کہ 2 لاکھ درہم میں آپ کو دوں گا۔ متر بھی تو متر تھا، کہنے لگا دماغ تیرا خراب ہو گیا حاکم۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے 2 لاکھ درہم دے گا؟ کہا ہاں، اس آیت کو میری جانب موڑ دے، 2 لاکھ درہم لے لے۔ کہا 2 لاکھ درہم میں یہ کام ہو نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا ہم نے تو 2 لاکھ بول دیا، اب آپ بتائیے۔ راوی نے کہا 4 لاکھ درہم۔ یہ روایت ہے، قسم خدا کی میں پڑھ رہا ہوں۔ راوی نے کہا 4 لاکھ درہم۔ حاکم شام نے پوچھا یہ بتا 4 کیوں؟ اب جملہ سنیے، قسم خدا کی تاریخی جملہ، 4 لاکھ کیوں؟ راوی کہتا ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے اس آیت کو تیری طرف منسوب کرنے کے بعد نہ دنیا رہے گی میری نہ آخرت۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، نہ میری دنیا رہے گی نہ میری آخرت۔ جب مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت تیری طرف منسوب کرنے کے بعد دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی، تو کم سے کم 4 لاکھ درہم تو کما لیے جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کو نقد سمجھتے ہیں اور جنت کو ادھار سمجھتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو آگے چل کے وضاحت کروں گا کہ جو لوگ دنیا ہی کو نقد سمجھ کے بیٹھے ہیں نا اور آخرت کو ادھار سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی یہ چلن عام ہو گیا ہے، جو دکھتا ہوا کام ہے نا اس میں ہزاروں خرچ کرو، اور جہاں چپکے سے دینا ہو وہاں اتنا دو کہ پتہ بھی نہ چلے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جہاں ذاکر کے لفافے کی بات آتی ہے تو بڑے کروڑ پتی لوگ چپ چاپ سے دے کے، یہ کون کس کو بتائے گا؟ شہرت تو ہوگی نہیں، مگر جب دیگے چڑھانے کی بات ہوگی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ علاقے کے سب سے بڑے آدمی کی یہاں عزاداری ہو رہی ہے۔ عزاداری دکھا کے خرچہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، کبھی کبھی چھپا کے بھی ثواب لیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ہاں، ریاکاری سے بچا کیجئے، یہ ریاکاری ہے کہ جہاں دکھاوے کا کام ہے وہاں لاکھوں روپیہ دو، اور جہاں چپکے سے دینا ہو وہاں غریب کا حق بھی پورا نہ دو۔ شریعت تو کہتی ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، مگر بعض سماج میں بعض لوگ ایسے خون سوکھ جاتا ہے مزدور کا مگر یہ پیسے نہیں دیتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو کس طریقے سے روایات میں دھاندلی کی گئی یہ دیکھیے آپ کہ کس طریقے سے آیات کو کس جانب موڑا گیا ہے، کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے۔ روایت کے ایک فقرے اور ہیں کہ حاکم یہ تو حاکم شام کی بات ہے، خلافت ثانیہ کی بات ہے۔ خلافت ثانیہ میں ایک شخص پکڑ کے لایا گیا، اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے 10,000 حدیثیں گھڑی ہیں۔ کتنی؟ 10,000 حدیثیں گھڑی ہیں۔ جیسے ہی حاکم کے پاس لایا گیا، حاکم نے پوچھا جرم کیا ہے؟ کہا 10,000 حدیثیں گھڑی۔ کہا جلدی سے قتل کر دو۔ بڑی تعریف کی ہے علماء نے اس واقعے کی، کتنے بڑے عادل تھے جناب، فوراً قتل کر دیا۔ یہ عدالت کا تقاضا تھا یا سیاست کا تقاضا تھا؟ ارے عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے یہ پوچھتے کہ بھائی وہ 10,000 روایتیں لا سامنے، اتنے دن اس پر مقدمہ چلاتے کہ 10,000 روایتیں سامنے لاتا، پھر ان 10,000 روایتوں کو آگ لگائی جاتی، جلایا جاتا، پھر اس کو قتل کیا جاتا تاکہ یہ تو پتہ چل جاتا کہ 10,000 روایتیں کون سی ہے۔ مگر قتل میں عجلت بتا رہی ہے کہ جب سازش میں آدمی شریک ہو تو گواہ رکھے نہیں جاتے، مٹائے جاتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میں صرف یہ عرض کر رہا، توجہ کیجئے، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جو خط لکھا گیا اور جو دھاندلی ہوئی ہے روایت میں، یہ ساری
روایات جو میں پیش کر رہا ہوں میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں، ببانگ دوحل چونکہ یہ نیٹ کے ذریعے سے سب جگہ جا رہی ہے، کسی کو بھی حوالہ چاہیے ان تمام باتوں کا تو تاریخ اسلام میں وہ حوالے موجود ہیں، آپ آئیے میں آپ کو بالکل حوالے دوں گا کہ یہ روایتیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ممبر پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں۔ نحن ابناء الدلیل نمیل حیث ما یمیل، ہم فرزندان برہان ہیں، جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں۔ ہاں جس کے پاس دلیل ہو، برہان ہو، وہی حق گوئی کر سکتا ہے، جنہوں نے روایتیں بیچنے کا کام کیا ہو وہ صحیح باتیں کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم ممبروں سے ببانگ دوحل وہی بات کہتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہے، جو تاریخ میں روایات میں موجود ہے۔ امام نے خط لکھا، خط لکھتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے حق کو غصب کر لیا تھا، توجہ کیجیے گا، اس عبارت میں روایت بڑھائی گئی اور دوسروں کے نمک کے حق کے ادا کرنے کی بات کہی گئی تاکہ ان کے نمک کا حق ادا ہو جائے۔ امام نے پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اپنا یہ سفیر بھیج رہا ہوں اور اپنا یہ خط بھیج رہا ہوں، میرا یہ خط پانا اور پڑھتے ہی سمجھ جانا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں حق کی طرف، اس لیے کہ سنت ختم کر دی گئی ہے اور بدعتوں کا سماج میں رواج بڑھ گیا ہے۔ دیکھیں توجہ کیجیے گا ان دو لفظوں پر، امام نے کیا فرمایا بصرے والوں سے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امت میں سنت کو ختم کر دیا گیا ہے، سنت رسول کو پامال کر دیا گیا ہے اور دین میں بدعتیں رائج کر دی گئی ہیں۔ کیا مطلب ہے بدعتوں کا؟ یعنی نئی باتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں داخل دین کر دیا گیا، اور حقیقت میں جو دین ہے، حقیقت میں جو سنت ہے اسے پس پش ڈال دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کتاب خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں کتاب خدا کے ذریعے سے اس امت میں حق کو زندہ کروں گا اور میں ظالم کے خلاف قیام کرتا ہوں، میں نے قیام کیا ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں، لہذا میرے ساتھ آؤ تاکہ دنیا و آخرت میں تم سرخرو ہو جاؤ۔ توجہ کیجیے گا، یہ امام نے خط لکھا، اور یہ خط کن لوگوں کو لکھا میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ 5 قبیلوں کے سرداروں کے نام۔ پہلا سوال تو یہ کہ سرداروں کے قبیلوں کے نام، قبیلے کے سردار کے نام کیوں لکھا؟ کہا اس لیے کہ عرب میں، توجہ کیجیے گا اس جملے پر، عالم عرب میں ہر آدمی کی نہیں چلتی تھی، بلکہ قبیلے کا سردار ہی قبیلے کا مکھیا ہوتا تھا، وہ جو فیصلہ کرتا تھا اسی پر لوگ اٹل رہتے تھے، چاہے وہ فیصلہ حق پہ کرے یا باطل پہ۔ دیکھیے یہ بہت اچھی چیز ہے، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں لوگوں کو چاہیے کہ رائے میں پراگندہ نہ ہو جائے، بلکہ اپنے گھر میں کسی بزرگ کو معین کریں اور اس کی بات مانیں، اور جب وہ کوئی فیصلہ لے لے تو اس فیصلے کو حرف آخر سمجھے۔ ہر جوان اگر اپنی رائے قائم کر کے لگنے لگا تو پھر بہت سے مسائل ایسے ہیں جو حل ہونے والے نہیں ہے۔ ہاں مگر اب آپ یہ دیکھیں کہ بوڑھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ ہی نہیں لے پا رہے تو پھر ریٹائرڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ دیکھیے کہ چند بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، دیکھیے جب انسان بزرگ ہوتا ہے تو 2 راہوں کی طرف جاتا ہے، یا تو ابھرتی ہوئی عمر اسے باکرامت بنا کے بزرگ بناتی ہے، یا دماغ خراب کر کے بڈھا بنا دیتی ہے۔ تاریخ میں ضعیفی کی طرف جانے والے بزرگ بھی موجود ہیں اور بزرگی کی طرف جانے والے بڈھے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ جو بزرگی کی طرف جا رہے تھے، جہاں رسول کا احترام ہو وہاں بزرگی اور کرامت ہے، جہاں نبی کے خلاف غلط جملے کیے جائیں وہاں بڑھاپا ہے جو بہک رہا تھا۔ نبوت نہیں بہک رہی تھی، یہ بڑھاپا تھا صحابی کا جو بہک رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ امام نے صرف شیعوں کو ایک خط نہیں لکھا بلکہ قبیلوں کے سرداروں کو خط لکھا۔ مولا ان کو کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ مثلا مالک بن مسمع بکری کو کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ یا بکری بھی کہا ہے اس کو، مالک بن مسمع بکری بھی ہے لفظ اور بکری بھی ہے، بہرحال بکری زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ مالک بن مسمع کی صفت یہی تھی، جو مروان کو پناہ دے وہ بکری ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہوگا؟ غور فرمائے، یہ دشمن اہل بیت ہے، مگر اس کو امام نے خط لکھا کیوں؟ توجہ کیجیے گا، مولا اسے خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں امت کی ہدایت کروں۔ ہادی یہ نہیں دیکھتا کہ ہدایت دوست کو دی جا رہی ہے یا دشمن کو دی جا رہی ہے،
ہدایت کی ذمہ داری ہے معصوم کی، اس لیے معصوم کی ذمہ داری کہ ہدایت کرے، اور ہدایت کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ یہ نہ دیکھے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، سب تک پیغام حق پہنچانا چاہیے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ روز محشر وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو حسین نے خط لکھا ہی نہیں، مجھے تو حسین نے بلایا ہی نہیں، اس لیے امام نے ایک خط لکھا مگر 5 قبیلوں کے نام خط لکھا، 5 قبیلوں کے نام خط نہیں لکھا بلکہ ایک خط کے لیے پورے بصرہ کو شامل کر دیا۔ یہ امام کی حکمت عملی تھی کہ ایک خط کے ذریعے سے پورے اہل بصرہ پر اتمام حجت کر دی۔ کل روز محشر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین نے ہمیں بلایا ہی نہیں تھا، اگر بلاتے تو ہم ضرور چلے جاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے جو آپ نے بڑی خوبصورتی سے تاریخ کے ان اوراق کو سماعت کیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور دعا کیجئے اسی مجلس کے ذکر اور صدقے میں مولانا عباس علی خوئی صاحب کا برین اسٹروک ہوا ہے، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، مریض ہوئے ہیں وہ، دعا کیجئے آل محمد کے صدقے میں خدا اس ذاکر اہل بیت کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا موصوف کی صحت یابی کے لیے ایک باوازِ بلند نعرہ صلوات آپ حضرات پڑھ دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ بس میرے جو کربلا زینہ بزینہ میں نے مکے میں لا کے گفتگو کو ختم کیا ہے، بصرہ کے نام خطوط لکھے ہیں، بصرہ والوں کا خط میں کیا لکھا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کل انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بصرہ میں یزید بن مسعود نے کس طریقے سے آل محمد کے چاہنے والوں کو جمع کیا اور تقریر کی، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ بصرے سے کتنے لوگ امام حسین کی نصرت کے لیے گئے اور اس خط کا کیا اثر ہوا۔ بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ آج 7 محرم ہے، جناب قاسم کا ذکر کرنا ہے، ان کی شہادت کا ذکر کرنا ہے، لہذا تھوڑے سے فضائل جناب قاسم کے حوالے سے میں پیش کر دوں۔ سال گزشتہ میں نے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، چاہتا ہوں کہ اس سے آگے کی گفتگو کروں۔ کل میں اپنی تقریر سن رہا تھا سال گزشتہ کی، تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کیا پڑھا تھا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجلسیں اتنی ہوتی ہیں کہ یاد نہیں رہ جاتا کہ کہاں کیا پڑھا ہے، اس لیے کبھی کبھی بعض جملوں کی تکرار ہو جاتی ہے۔ تکرار کو یہ نہ سمجھیے گا کہ تیاری کر کے نہیں آئے، تکرار کا مطلب یہ نہیں کہ تیاری نہیں ہوئی ہے، تکرار کا 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ یا تو بھول گئے اس لیے تکرار ہو گئی ہے، ایک یہ کہ کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن کی تکرار ہو جانا چاہیے۔ اگر تکرار بری ہوتی تو سورہ رحمان میں ایک آیت 31 بار نہ نازل ہوئی ہوتی، لہذا ہر تکرار بری نہیں ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، انہیں بار بار تکرار کرو، یاد دلاؤ، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کے ایمان میں جلا پیدا کرتی ہے۔ اس لیے بس اوقات اگر تاریخی واقعات میں تکرار ہو جائے تو اسے عدم تیاری پہ حمل کرنے کے بجائے یہ سوچا کیجئے کہ اس تکرار میں استفادہ تھا، یہ تکرار مفید تھی، اس لیے آپ تک پہنچائی گئی۔ جناب قاسم سے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیف الموت عندک، میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ سال گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین نے جناب قاسم ہی سے کیوں پوچھا، توجہ ہے آپ کی۔ آخر تک میں نے بہت سی باتیں پیش کی لیکن یہ بات رہ گئی تھی جہاں سے میں آج کی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ جناب قاسم سے جب یہ سوال ہوا تو کیا یہ سوال انوکھا تھا؟ اس قسم کا سوال نبوتوں میں کسی نے کیا ہے کہ نہیں؟ نبوت میں اس کی کوئی مثیل و نظیر ملتی ہے کہ نہیں؟ میرے جو بڑی محنت ہے میری اس جملے میں، میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے یہ روایت پر غور و خوض کیا اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کی آیت پر جب مجھے دبئی میں عشرہ پڑھنا تھا تو میں نے اس آیت کی تفسیر تلاش کی تو مجھے قرآن مجید کی وہ آیت نظر آئی کہ جہاں جناب ابراہیم نے رات کو خواب دیکھا، جسے قرآن نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یا بنیا، اے میرے لال میں نے رات میں خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ آپ کو کچھ ملتا جلتا لفظ نہیں رکھ رہا،
جناب ابراہیم نے کیا پوچھا اپنے بیٹے سے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، گویا موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، گویا زندگی کی بساط سمیٹی جا رہی ہے، گویا حیات کا چراغ گل ہو رہا ہے، موت تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ فانظر ماذا ترى، تو جب موت تمہارے سامنے آئے گی تو تمہاری رائے کیا ہے؟ تو امام جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل نے فرمایا، قرآن نے اس کی مثال پیش کی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے آپ پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، ابراہیم نے خواب دیکھا ہے، اسماعیل کہہ رہے ہیں جو حکم دیا گیا ہے۔ 13 برس کے ہیں اسماعیل، مگر جانتے ہیں کہ نبوتیں خواب نہیں دیکھتی، خواب میں حقیقتیں دیکھا کرتی ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، کتنے برس کی عمر تھی جناب اسماعیل کی؟ 13 برس کی۔ میں نے بہت آسانی سے پڑھ دیا ہے آپ کے سامنے۔ جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اس 13 برس کی عمر جناب اسماعیل کو تلاش کرنے میں 10 تفسیر کی کتابیں دیکھنی پڑی، 10 قبلہ 10 کتابیں تفسیر کی میں دیکھ ڈالا کہ کسی میں مجھے مل جائے کہ جناب اسماعیل کی عمر کتنی تھی۔ آخر میں جا کے تفسیر کشاف، تفسیر کاشف، جواد مغنی علیہ الرحمہ کی تفسیر، اس میں یہ نظر آیا کہ جناب اسماعیل کی عمر 13 سال کی تھی۔ ورنہ اس کے علاوہ میں نے میزان دیکھی ہے، اس کے علاوہ میں نے تفسیر نمونہ دیکھی ہے، یا اور دیگر اہل سنت والجماعت کی تفسیر کشاف دیکھی ہے، زمخشری کی تفسیر کبیر دیکھی ہے، علامہ فخر الدین رازی کی، اور دیگر کتابیں میں نے اس سلسلے میں دیکھی، مگر مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا۔ مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 13 برس کی عمر میں نے ایک جملے میں پڑھ دی ہے، اس ایک جملے کے پیچھے 10 کتابوں کا مطالعہ ہے۔ آپ تو ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، میں تو 10 کتابیں دیکھ کر آیا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جس دن عوام کو خطیب کی خطابت کی محنت کا اندازہ ہو جائے نا، اس دن دیکھ سے زیادہ قیمت ہوگی ان جملوں کی جو آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کو ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے کہ تقریروں کو کس طرح سے خون جگر پلایا جاتا ہے۔ تب آپ کی خدمت میں حوالوں کے ساتھ پیش کیا تھا، اور یہ میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں ایک ایک لفظ کی پکڑ ہوتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ صحیح پکڑنے کی بھی صحیح پکڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کریں گے کہ جنہوں نے غلط باتیں صحیح کتابوں میں لکھ رکھی ہیں۔ لیکن باہر کیا توجہ فرمائیے گا، غور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے پوچھا یا ابت یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ جناب اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم نبی ہے، اسماعیل نبی ہے۔ ابراہیم نے موت کا مژدہ سنایا، جناب اسماعیل نے صبر کا پیمانہ چھلکایا۔ یا نبی اللہ اسماعیل، آپ اسماعیل نبی ہے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں، آپ نبی ہیں۔ اے ابراہیم آپ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ نے کہا اسماعیل سے کہ بتاؤ تمہارے سامنے موت آنے والی ہے، میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں۔ کاش جناب اسماعیل نے یہ بتا دیا ہوتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، مگر یاد رکھیے گا جہاں ذائقہ نبوتیں نہیں بتاتی، وہاں آل محمد کے گھرانے کا صغیر موت کا ذائقہ بتاتا ہے۔ پہچانو میرے عزیزو تربیت آل محمد کو، پہچانو آل محمد نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی ہے۔ مولا میرے بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ توجہ کیجئے گا، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ ذائقہ بتایا ہے موت کا۔ کیف الموت عندک، الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ موت کا ذائقہ وہ ہے جو چکھ لے تو بتانے کے لائق نہیں توجہ کیا آپ نے، جو چکھ لے تو بتانے کے لائق نہیں، جس نے چکھا نہیں وہ اس ڈش کا ذائقہ بتا نہیں سکتا۔
نہیں توجہ کیا آپ نے؟ قرآن نے بھی کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، تو قرآن نے ذائقہ بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ ذائقہ کیسا ہے۔ بھائی ذائقہ تو کئی طریقے کا ہوتا ہے نا، یہ آپ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ ذائقہ تو کئی طریقے کا ہوتا ہے نا، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، کھٹا بھی ہوتا ہے، خوش مزہ بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے۔ تو اتنا تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ جب موت کا ایک ذائقہ ہے تو ذائقہ تو آدمی کو خود بنانا پڑتا ہے اپنے حساب سے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، ذائقہ تو آپ کو خود بتانا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہے، نمک کم ڈالیے گا۔ عرب میں رہتے ہیں، مرچیں کم ڈالیے گا۔ ہندوستان میں رہتے ہیں، مرچیں آرام سے کھائیے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ مرچ اور نمک کا ذائقہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ جتنی چاہیے مرچ ڈالیے وہی ذائقہ آئے گا، جتنا چاہیے نمک ڈالیے وہی ذائقہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر موت میں ذائقہ ہے تو تمہیں بنانا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ اچھے اعمال کرو تاکہ ذائقہ شیریں ہو جائے، بدعمالی کے نتیجے میں یہ ذائقہ ترش بھی ہوگا، کڑوا بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، میں اپنی گفتگو کو آخری منزلوں میں لے کے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ موت کا ذائقہ ہے۔ اب قاسم نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، شیریں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، جس نے ذائقہ چکھ لیا وہ بتا نہیں سکتا، ہے ایسا کہ نہیں؟ کہ بتاؤ آپ، کوئی ہے جو چکھ کے بتا سکے؟ نہیں بتا سکتا نا۔ اور جس نے نہیں چکھا وہ بتا سکتا ہے؟ اتنا علم غیب کسی کے پاس ہے نہیں۔ توجہ، ایک آدمی ہے جو موت کا ذائقہ چکھ کے آیا تھا پر بتایا اس نے بھی نہیں۔ خدا غریق رحمت کرے مولانا سرکار مہدی صاحب اللہ مقام ہوں، اپنے زمانے کا ایک بہترین خطیب تھا۔ ضروری ہے کہ دنیا سے جانے والے خطیبوں کا ذکر خیر منبروں سے ضرور کیا جائے، تاکہ ایک جملہ بھی اگر ان تک پہنچ جائے تو اس جملے کا ثواب ہی صحیح ان کی ذات تک جانا چاہیے، بلکہ آپ ایک صلوات پڑھیں اور اس صلوات کا ثواب بھی انہی کی ذات کو جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ اب یہ ان کی خطابت کا جملہ ہے، اس لیے میں ان کی زبانی نقل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تھوڑا سا ان لفظوں کا میں استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے زمانے کے مشہور خطیب تھے اور اپنے لب و لہجے کے اپنے ہی مالک تھے، منفرد لب و لہجے کے مالک تھے۔ انہوں نے جملہ استعمال کیا کہ موت کا ذائقہ جو چکھ لے وہ بتا نہیں سکتا ہے، مگر وہ بڑھیا کا لونڈا یاد نہیں ہے آپ کو؟ میرا یہ ان کا جملہ تھا، اس لیے میں نے دہرایا۔ بڑھیا کا لونڈا یاد ہے؟ نہیں یاد آیا؟ ارے جو سجا کے لائے تھے لوگ علی کے پاس، یا علی نماز پڑھا دیجئے، وہ یاد آیا کہ نہیں آپ کو؟ تو اس نے موت کا ذائقہ چکھا تھا کہ نہیں؟ نہیں سمجھے؟ چکھا تھا کہ نہیں؟ چکھا تھا نا۔ اس سے پوچھئے، تو ابھی ابھی چکھ کر آیا ہے، تو بتا کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ اس نے بتایا؟ چلیے اس نے تو نہیں بتایا، مگر آپ ایک جملہ سن لیجئے۔ آیا تھا زندہ، علی نے نماز پڑھا دی، ہو گیا مردہ، علی نے ٹھوکر ماری، ہو گیا۔ اب سمجھے موت اور حیات ہے کیا؟ نہیں میرے عزیزو، مجھے حکم ملا ہے کہ 1.25 گھنٹے تک مجھے حکم ملا ہے کہ آپ 1.25 گھنٹے تک پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، بس اپنی گفتگو کو آخری مرحلوں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ غور کیجیے گا، ایسے نہیں، میں اس جملے کو بتاؤں۔ علی کے سامنے زندہ لائے، علی سے کہا یا علی نماز پڑھا دیجئے، علی نے نماز پڑھائی، تھا زندہ، ہو گیا مردہ، علی نے ٹھوکر ماری، مردہ تھا، زندہ ہو گیا۔ یعنی اتنا سمجھ لیجئے موت اور حیات ہے کیا؟ موت اور حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ علی ہاتھ اٹھائیں تو زندہ موت کی آغوش میں چلا جائے، علی ٹھوکر مارے تو موت حیات کی آغوش میں آ جائے۔ موت و حیات کچھ نہیں ہے، علی کا اشارہ ہو تو موت ہو جائے، علی کی ٹھوکر ہو تو زندگی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔
بس میرے تو اس سے پوچھو موت کیا ہے، ابھی ابھی اٹھ کر آیا ہے اور علی کی ٹھوکر سے اٹھ کر آیا ہے۔ علی کے ہاتھوں کی تکبیر نے اسے موت کی آغوش میں پہنچایا تھا، علی کے قدموں کی ٹھوکر نے اسے زندگی کی وادی میں پہنچا دیا۔ تو بتا، تو وادی حیات سے وادی موت تک کا سفر ہاتھ کے اٹھنے سے ٹھوکر کے لگنے تک لمحوں میں کر آ گیا۔ تو بتا، وہ کہے گا مولانا مجھے معاف کیجئے، میں ذائقہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ موت کا ذائقہ وہ نہیں بتاتے جو راہ سیاست میں مر جائیں، وہ بتاتے ہیں جو راہ شہادت میں قدم رکھتے۔ راہ سیاست میں مرنا اور ہے، راہ شہادت میں قدم رکھنا اور ہے۔ مولا قاسم آپ نے کیسے بتایا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم میرے بابا، میرے دادا علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا انا علی ابن ابی طالب آنس بالموت کما یانس الطفل الصغیر من ثدی امہ۔ علی ابن ابی طالب موت سے ایسے مانوس ہے جیسے شیرخوار بچہ اپنی ماں کے شیر سے واقف ہوتا ہے، تو جیسے بچہ جانتا ہے کہ ماں کا شیر میٹھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے علی جانتے ہیں کہ موت کا ذائقہ میٹھا ہے۔ قرآن نے ذائقہ بتایا تھا، علی نے اس ذائقے کی شکل بتائی۔ قاسم نے دونوں کو جمع کر کے کربلا میں اپنا اجتہاد حسین کے سامنے رکھ دیا۔ الموت عندی احلی من العسل، بابا میرے چاچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے عزیزوں۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ، بس یہیں سے مصائب شروع ہو جائیں گے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ محترم زاہد جعفری، ایک بہترین شاعر، بزرگ شاعر، پڑھا لکھا شاعر، سرزمین جلال پور سے تعلق رکھنے والا، جب میں نے روزہ قاسم پہ جناب قاسم کی مدحت میں تقریباً 1 گھنٹے تقریر کی مجلس پڑھی، اس کے بعد وہ میرے پاس آئے، بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ مولانا آپ یہ بتا رہے تھے کہ امام حسن کے بیٹے نے بتایا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، قاسم نے ذائقہ کیسے بتایا؟ توجہ کیجیے گا۔ تو مولانا اپنی تقریر میں اس جملے کو رکھ لیجئے، اور میں امانت دار ہوں خطابت میں، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جس نے جو بات بتائی ہے اس تک وہ بات پہنچنی چاہیے، کوشش یہی رہتی ہے۔ جو میں نے آپ کو یہ خط سنایا ہے، یہ ہمارے عزیز دوست مولانا فیروز علی بنارسی نے ایک کتاب لکھی ہے، قیامات اور شخصیات تھے کربلا کے عنوان سے، ان کے چند مضامین تھے، انہیں جمع کیا ہے انہوں نے، اس کتاب میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ مولانا عقیل معروفی صاحب نے ایران میں ایک اشرہ پڑھا ہے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ تبری میں بھی اس خط کے رموز موجود ہیں، اور ایک کتاب اور ہے کربلا سے مدینہ اور مدینے سے مدینے تک، امام حسین کے حوالے سے یہ کتاب ہے، شیخ وزیر عباس نے لکھی ہے، اس میں بھی یہ ساری باتیں جو میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں یہ موجود ہیں۔ یہ کتابوں کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ذاکرین اور واعظین میری تقریر کو سننے کے بعد اگر وہ چاہیں اس میٹر کو پڑھنا تو وہ ان کتابوں کی طرف بھی رجوع کر لیں اور ان افراد کی طرف بھی رجوع کر لیں، تاکہ جو کچھ پڑھا گیا ہے وہ کتابوں سے ہی پڑھا گیا ہے اور اس طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ زاہد جعفری صاحب نے مجھے بس آخری فقرہ سن لیجیے مختصر، اور گفتگو کو آخری مرحلے میں لے کے جا رہا ہوں۔ زاہد جعفری کہتے ہیں کہ اس بات کو ایڈ کر لیجئے کہ موت کا ذائقہ حسن کا لال ہی بتا سکتا ہے، اس لیے کہ موت کو لبوں سے جس نے چوما ہے وہ امام حسن تھے۔ یہ توجہ کیا آپ نے؟ حضرت علی شہید ہوئے ہیں، تلوار سے شہید ہوئے ہیں، گلا کٹا ہے۔ امام حسین شہید ہوئے ہیں، گلا کٹا ہے، مگر حسن ابن علی نے زہر کا پیالہ پیا ہے۔ تو جو لبوں سے زہر پیے گا نا وہی موت کا ذائقہ بتائے گا۔ اس لیے جو قاسم نے ذائقہ بتایا تو اپنے بابا کی وراثت کا اظہار کیا۔ اللہ اللہ، کون حسن؟ جانتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے، امام حسن اس ذات کا نام ہے جسے جودہ بنت اشعث نے جب زہر دیا ہے، اس زہر کی تعریف میں لکھا گیا، اس زہر کو زہر ہلاہل کہتے ہیں۔ اتنا خطرناک زہر ہے کہ اگر اس زہر کے ایک قطرے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں جتنی جاندار جانور ہیں سب کے سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ اگر کسی بڑے تناور درخت کے
جڑ میں یہ ایک قطرہ زہر کا ڈال دیا جائے تو اس کی جڑوں کو دھیرے دھیرے کھوکھلا کر دے گا۔ اللہ اللہ، ایسا زہر حسن سبز قبا کو دیا گیا۔ جیسے ہی امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا ہے، تاریخ کہتی ہے امام کے جگر کے ٹکڑے منہ سے نکلنے لگے۔ امام نے تشت میں اپنے جسم کے ٹکڑوں کو رکھا، روایت کہتی ہے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس خون کو تشت میں رکھا گیا، کسی نے دروازے پہ دق الباب کیا، جیسے ہی دق الباب ہوا امام حسن فرماتے ہیں اس تشت کو جلدی سے چھپا دو۔ امام فرماتے ہیں اس تشت کو جلدی سے چھپا دو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ دروازے پہ کوئی اور نہیں ہے، میری بہن زینب ہے۔ ادھر میرے جگر میں درد پیدا ہوا، ادھر میری بہن زینب کو احساس ہوا، وہ میرے گھر یوں ہی نہیں آ رہی ہے، میری تڑپ اس کی تڑپ تک پہنچ گئی ہے۔ جیسے ہی دق الباب ہوا جلدی سے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھول کے زینب علیہ مقام داخل خانہ ہوئی ہے۔ روایت کہتی ہے امام نے تشت کو چھپانا چاہا، زینب تڑپ گئی، بھیا کیا چھپا رہے ہیں، بھیا کیا چھپا رہے ہیں میرے عزیزو۔ امام حسن کیسے بتاتے میں جگر کے ٹکڑوں کو چھپا رہا ہوں۔ میں کہوں گا اے شہزادی، آج آپ نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے مگر حسین موجود ہے، عباس موجود ہے، بھائی موجود ہے، مگر اے بی بی اس وقت کیا ہوگا جب حسین کے جس پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو ادھر وہاں 7 محرم ہو گئی، آج 6 محرم ہو گئی، 7ویں محرم کی شب لگ گئی ہے۔ ہم قاسم حسن کا ماتم، یتیم حسن کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کتنی جلدی جلدی محرم جا رہا ہے، آپ نے کبھی محسوس کیا ہے عام دن اتنی جلدی جلدی نہیں گزرتے جتنی جلدی جلدی ہمارا محرم گزر جاتا ہے۔ ہم ابھی رو بھی نہیں پائے ہیں کہ آدھا محرم گزر گیا ہے۔ میرے عزیزوں ذرا توجہ کیجئے، جناب قاسم ہے، روایت کے فقرے ہیں۔ امام حسین نے شہادت نامہ پڑھنا شروع کیا، محضر شہادت پڑھنا شروع کیا۔ علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے، سب کا نام محضر شہادت میں ہے، لیکن حسن کے لال کا نام نہیں ہے۔ امام جناب قاسم نے سنا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، اپنے سر کو زانوں میں دے کے بیٹھ گئے ہیں، کافی افسوس مل رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ ماں نے بگڑتے ہوئے چہرے کا رنگ دیکھا، اے قاسم میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، غم و اندوہ میں کیوں ڈوبے ہوئے ہو؟ کہا اماں آقا نے سارے شہیدوں کے نام بتائے، حد یہ ہے کہ حد یہ ہے علی اصغر کا نام بھی بتایا مگر میرا نام فہرست شہداء میں نہ آیا۔ اماں کیا مجھے جام شہادت نہ ملے گا، کیا مجھے شرف شہادت نہ ملے گا؟ مرتبہ روایت کہتی ہے ام فروہ نے، حسن کی بیوہ نے اپنے یتیم بچے کو لیا، حسین کی خدمت میں آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا آقا کیا قاسم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے اس کا نام محضر شہادت میں نہیں سنایا؟ ہاں محضر شہادت میں نہیں سنایا۔ روایت کے ایک فقرہ میں نے چھوڑ دیا۔ جناب ام فروہ نے فرمایا اے قاسم تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، حفاظت کے لیے تعویذ باندھا تھا، یہ حفاظت کے لیے نہیں بلکہ یہ وصیت کے لیے تھا، یہ تمہیں بتانے کے لیے جب تم پر کوئی وقت پڑے نا اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ تعویذ کھول کے دیکھا، خط میں لکھا تو میرے لال قاسم جب میرا بھائی کربلا کے تپتے ہوئے ریگدار پہ یک و تنہا رہ جائے، جب چاروں طرف سے نرغے آدھا میں گر جائے، میرے لال میری جانب سے اپنا نذرانہ اپنے چچا پہ قربان کر دے۔ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا۔ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، مولا جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔
عزیزو اس وقت جس طرح موت بے بھاؤ بک رہی ہے نا، اس لیے ہر محرم کو اپنی زندگی کا آخری محرم تصور کیا کریں اور یہ سوچا کریں پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ جس تیزی سے موتیں آ رہی ہیں نا، جس تیزی سے لوگ مر رہے ہیں نا، زندگی پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ کے دامن تھام لے۔ اس لیے جب محرم آ گیا ہے نا تو اپنی قسمت پہ فخر کرو کہ تم زندہ ہو۔ اس قسمت پہ فخر کر کے حسین پہ ضرور رو لیا کرو، اس لیے کہ نہ جانے اگلے برس یہ موقع ملے یا نہ ملے، نہ جانے ہمیں اگلے برس موقع ملے نہ ملے۔ لو عزادارو، جناب قاسم نے خط دیکھا، خوشی کا اظہار کیا، ماں نے خط لیا، حسین کی خدمت میں پہنچے۔ عزادارو روایت کا فقرہ یہ ہے، حسین کے ہاتھ میں خط دیا گیا، امام نے خط کو پڑھا، اللہ اللہ، مرحوم بھائی کا خط، مرحوم بھائی کا خط جیسے ہی ہاتھ میں آیا، بھائی کی تصویر سامنے آ گئی، بچپن کا زمانہ یاد آنے لگا، جوانی کی منزلیں یاد آنے لگی، آخری ہچکیاں حسین یاد کرنے لگے۔ میرے ہاتھوں میں میرے بھائی نے دم توڑا تھا، میں نے جنازے کو دفن کرنے کی بڑی کوشش کی کہ پہلوئے رسول میں دفن ہو جائے، مگر تیر برسائے گئے۔ حسین کو تاریخ کا سارا منظر یاد آ گیا کہ جناب قاسم کو کلیجے سے لگا کے تاریخ کہتی ہے میرا مولا اتنا رویا، اتنا رویا، دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو تاریخ میں لکھا ہے جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے نا تو پانی کے چھنٹے سے اسے بیدار کیا جاتا ہے۔ ہائے خیمے میں پانی نہیں ہے، بیویوں نے رونا شروع کیا، آنسوؤں کے قطرے جب رخسار امام حسن کے بیٹے قاسم پہ پڑے، رخسار پر جب امام حسین کے قطرے آنسوؤں کے پہنچے، ایک مرتبہ غیظ سے بیدار ہوئے، حسن کو کلیجے سے لگایا، مرنے کی اجازت دی، مگر تاریخ میں عجیب فقرہ لکھا ہے، حسین ابن علی نے ایک کرتا منگایا، جناب قاسم کو کرتا پہنایا، مگر تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کو کرتا پہنا کے سینے کے پاس سے کرتے کو چاک کر دیا۔ جانتے ہیں آپ یہ کرتا کب چاک کیا جاتا ہے؟ جب کسی مرنے والے کو کفن پہنایا جاتا ہے نا تو سینے سے چاک کیا جاتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی سینے سے اس کرتے کو چاک کیا ہے نا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، بیویاں سمجھ گئی اب قاسم واپس لائے۔ بس آخری فقرے عزادارو، تاریخ کہتی ہے، روایت کے فقرے یہ ہے، جناب قاسم سبز قبا امام سے اجازت لے کے میدان کارزار میں جاتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں جس کی نظیر نہیں۔ جناب قاسم رجز پڑھتے ہیں، اے اہل کوفہ ان تنکرونی انا ابن الحسن سبت نبی المصطفیٰ المعتمن، اے کوفے والو اگر تم انکار کر رہے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں وہی حسن کا بیٹا ہوں، وہی حسن کا بیٹا ہوں جو رسول کا نواسا تھا، جس رسول پر تم ایمان لے کر آئے ہو۔ اے کوفے کے غدارو، تم نے میرے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، تم نے میرے دادا علی مرتضیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ لو عزادارو قاسم رجز پڑھتے جا رہے ہیں، حملے پہ حملہ کیے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا گیا، حکم دیا گیا، پسر سعد کی جانب سے یہ حکم آیا چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو۔ اس نے فنون جنگ عباس سے سیکھے ہیں، یہ آل محمد کا شعر ہے، یہ حسن سبز قبا کا نور نظر ہے، یہ ایسے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ تاریخ نے ایک جملہ اور لکھا ہے، جب جناب قاسم نے میدان جہاد میں قدم رکھا نا تو حسن جناب قاسم کا یہ عالم تھا کہ دشمن دیکھ کے دنگ رہ گیا، اتنا حسین نوجوان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ سوچو، جسے دشمن ہرسائی نظر سے دیکھ رہا تھا اس پر ماں کی نظر پڑتی ہوگی تو کیسا لگتا ہوگا، ارے پھپھیاں اور بہنیں دیکھتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوں گی۔ تاریخ نے لکھا، روایت کے فقرے ہیں، ایک مرتبہ قاسم نے حملہ کیا، فوج آدھا ٹوٹ کے پڑی ہے۔ روایت کہتی ہے ادھر قاسم بن حسن نے جب چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا ہے، امام نے یا آقاہو ادرکنی، جیسے ہی قاسم بن حسن گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں نا، ادھر حسین تیزی سے تلوار لے کے دوڑے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے۔ جیسے ہی حسین نے شیرانہ حملہ کیا فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عزادارو ایک جملہ یاد رکھیے گا، ارے سارے شہید شہادت کے بعد پامال ہوئے ہیں، مگر ہائے قاسم، ہائے حسن کا یتیم،
ارے زندگی میں پامال ہو گیا جب کسی گھوڑے کی ٹانگ سینے پہ بڑھتی تھی، آئے چچا کہہ کے پکارتا تھا میرا آقا قاسم۔ روایت کے فقرے یہ ہے، چاروں طرف سے گھوڑوں کی ٹانپوں سے، جس میں حضرت قاسم کو پامال کر دیا گیا۔ آخری فقرہ عزیزانو سنو، روایت کہتی ہے حضرت قاسم کا سن 13 برس کا تھا۔ 13 برس کا بچہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کے پیر نہیں پہنچتے ہیں، رکابوں تک پیر نہیں پہنچتے ہیں۔ قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، مگر تاریخ کہتی ہے جب حسین ابن علی نے بعد شہادت قاسم جب قاسم کو گھوڑے پہ لٹایا ہے نا تو پیر زمین پہ خط دے رہے تھے۔ اے عزادارو، گھوڑوں کی ٹانگوں سے جس میں ناظرین قاسم کے جوڑ کھل گئے تھے، حسین اسی عالم میں لاش کو لے کے پہنچے۔ بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، ام فروہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے لال قاسم، تو نے اپنی ماں کو فاطمہ کے ساتھ